کچھ اسٹوڈنٹس اور خواتین اور ٹیچرز کی اس پرنسپل کے ساتھ جنسی واقعات میں ملوث ہونے کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں. گرفتار اس حرامی الیکٹریشین کو کرنا چاہیے جس نے یہ ویڈیوز وائرل کی ہیں. یہ پرانا ہتھ کنڈا ہے پولیس کا. میں آپ کو کہتا ہوں پنجاب کی جیلوں کے آپ وزٹ کیجئے, وہاں پہ سالوں سے لوگ گرفتار ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ذاتی دشمنیاں لوگوں نے نکالی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوستو, میں ہوں وقاص عزیز, آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. میں اس ولاگ کے آغاز میں ہی اس بات کی معذرت چاہتا ہوں خدا سے اور اس کے بندوں سے بھی کہ اگر کسی قسم کی کوئی بات آپ کی دل آزاری کا سبب بنے جانے انجانے میں, تو پلیز مجھے معاف کیجئے گا, کیونکہ میں بات کرنے جا رہا ہوں شیخو پورہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک, اور اس کو آگے کیسے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے. میں نے جو اس میں ریسرچ کی ہے وہ کیا سامنے چیزیں آئی ہیں, اور کیا واقعی 185 نازیبا ویڈیوز جو ہے وہ پرنسپل نور الہدا اسکول ارسلان رحمانی کے موبائل سے برآمد ہوئی ہیں. میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے, اور لاہور کا ایک اسپیسیفک چینل اور اس کا ایک اسپیسیفک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس سارے واقعے کو اٹھا کے کیسے اس میں مرچ مسالہ لگا کے اپنی دیہڑی چمکا رہا ہے, اور کچھ یوٹیوبرز اس کو کیسے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. مبینہ طور پر پولیس کی اس سارے واقعے میں کیسے دیہڑیاں لگ رہی ہیں, اور جو خواتین جن کی ویڈیوز بنی ہیں وہ انتہائی میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ناقابل معافی ہے. لیکن کیا ان خواتین کی اس میں رضامندی شامل تھی یا نہیں تھی, اس سب پہ میں بات کروں گا. اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اس ویڈیو لنک کو شعور اور جو اس وقت حقائق اور سچائی ہے, اور پنجاب کے اندر اس طرح کے واقعات آئے روزہ, کبھی شیخو پورہ میں, کبھی اوکاڑا میں, کبھی بھاولپور میں, کبھی کہاں, یہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. اور کیا میرے جو گزشتہ ولاگز تھے جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب پولیس جان بوجھ کے ہر تھانے میں تفتیشیوں نے اپنے ساتھ ایسی ٹیم رکھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مالدار شخص کی پگڑی اچھالنے میں دیر نہیں کرتے, اور اس طرح کے کیسز بنا دیتے ہیں جو جنسی زیادتی سے جڑے ہوتے ہیں, اور جیلیں 70% ایسے جھوٹے کیسز سے اور ان میں جو وکٹمائز لوگ ہیں ان سے بھری ہوتی ہیں. کیا اس سب پہ آئی جی پنجاب بالکل وہ کان لپیٹ کے سوئے ہوئے ہیں؟ جو سیکٹری انٹیریئر پنجاب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس وقت آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہ سب کیا کر رہی ہیں؟ آئے روز پنجاب میں اس طرح کی ڈرامے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کے پی میں ہمیں ایسا واقعہ سننے کو نہیں ملتا, خال اور سندھ میں ایسا واقعہ سننے کو نہیں ملتا, بلوچستان میں نہیں ملتا, صرف پنجاب پولیس کی جورسڈکشن میں اس طرح کی حرام زادگیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس سب پہ چل کے آگے بات کروں گا. اور آپ کا شکریہ اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب کیا ہے. دیکھیے, میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ تھانہ جو میرے پاس ہے وہ B/DIV ہے شیخو پورہ, اور اس میں جو ASI ہیں وہ غالباً ان کا نام ہے شوکت علی, جنہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے, اور یہ ہے ارسلان رحمانی نور الہدا اسکول ہے. یہاں تک تو بات ہے, اور اس میں کچھ اسٹوڈنٹس اور خواتین اور ٹیچرز کی اس پرنسپل کے ساتھ جنسی واقعات میں ملوث ہونے کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں. پہلے تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ ویڈیوز کیا پرنسپل نے خود وائرل کی اور یہ ریکارڈ کیوں کی گئیں. اس سب کے اوپر جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو جہاں مجھے بہت سے کلوز ملے, وہیں پہ یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ اس میں اب میڈیا اپنی دیہڑیاں اپنے ڈالر بنا رہا ہے. پہلی تو میری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس کی جتنی تردید کی جائے, اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. نمبر 1, کیونکہ ہمارا دین اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کیسے کسی بھی اس طرح کے معاملے کی ریلیشن کی اجازت نہیں دیتا. ایک چیز ہوگی, ہمارا آئین اور قانون اس کی سخت جو ہے کنڈیم کرتا ہے, اور اس کے باقاعدہ دفعات موجود ہیں, سزائیں موجود ہیں. تیسری بات آتی ہے یہاں پہ کہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے. میں کچھ دیر قبل ایک ڈیجیٹل چینل ہے ایک بڑے چینل کا لاہور کے, اس کے ایک یوٹیوبر بچے کا
وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک پلانٹیڈ انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں شروع میں وہ ایک لائن کہتا ہے جس نے مجھے بے حد تکلیف دی اور میں یہ ولاگ کرنے پہ مجبور ہوا کیونکہ میں نے یہ ولاگ نہیں کرنا تھا. مجھے اس واقعے میں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے بھاولپور یونیورسٹی کیس ہوا تھا 1 سال پہلے اور 5500 ویڈیوز کا دعویٰ کیا گیا تھا اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ میجر صاحب, کہاں ہیں وہ چیزیں, سب غائب ہو گئیں. وقت کی دھول ان پر پڑ چکی ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ جو دعوے کیے تھے اقرار الحسن صاحب کی جانب سے وہ کہاں گئے. جہاں یہ چیز سامنے آتی ہے وہاں پہ اب وہ یوٹیوبر صاحب فرماتے ہیں مائیں اپنی بیٹیوں سے متنفر ہو چکی ہیں. او یار تم ہوتے کون ہو یہ جملہ کہنے والے, تمہاری اوقات کیا ہے یہ جملہ کہنے کی؟ او بھائی تمہیں کیا پڑھا کے یہ بھیجا گیا ہے؟ کتنے تمہارے یہاں پہ دام لگے ہیں جس کے اوپر تم نے کیا؟ یہ سوسائٹی پہلے ہی پسی ہوئی ہے خواتین کے حوالے سے. یہاں پہ پہلے ہی انہیں ان کے حقوق نہیں ملتے. یہاں پہ خواتین کی تعلیم کے خلاف اس ویڈیوز میں لوگ دیکھے جا سکتے ہیں اور اوپر سے تم یہ بات کر کے انہیں پرووک کر رہے ہو کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مت پڑھائیں, وہ اپنی بیٹیوں کو نعوذ باللہ زندہ جلا دینے والی رسموں کا دوبارہ آغاز کریں. کیسے جاہل قسم کے لوگ جو ہے وہ ہماری چینل سکرینز پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور یوٹیوبر سکرینز پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. سب سے پہلے تو اس یوٹیوبر کی لترول ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے جو اس ویڈیو کے اندر خواتین کے حقوق کے خلاف جا رہے ہیں, ان کی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے, یہ پلانٹیڈ اس طرح سے ہے کہ ایک ہی لڑکے سے سوال کیا جا رہا ہے اور وہ لڑکا بار بار کہہ رہا ہے 185 ویڈیوز ہیں اور اس کے اس سے نکلی ہیں, یہ بھارت بیچتا تھا, یہ نیپال بیچتا تھا اور کروڑوں ڈالر کما رہا تھا. اور پھر جہالیت کی انتہا دیکھیے کہ وہ لڑکیاں خود ملی ہوئی تھی اور 5-5 ہزار روپیہ لے کے اپنی ویڈیوز بناتی تھی. ان کو بندہ مارے لتر. پیمرا کہاں سو رہا ہے, ہماری ریگولیٹریز اتھارٹیز کہاں پہ سو رہی ہیں, ایف آئی اے سائبر کرائم لاہور کیوں نہیں ایکٹیو کہ ان لوگوں کو اریسٹ کرے جو اس سارے معاملے کو اتنا پرووک کر رہے ہیں. اور مطلب یہ اتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ بن رہی ہے آپ کے سیکیورٹی کیم سے سامنے لگا کے, اس طرح نہیں بن رہی یا خفیہ کیمرے سے نہیں بن رہی. آپ کے سیکیورٹی کیم سے ویڈیوز بنتی ہیں, وہ صاحب اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل ٹھیک کرانے کے لیے دیتے ہیں اور وہاں سے اس الیکٹریشین کے ہاتھ وہ ویڈیوز لگ جاتی ہیں. وہ اس پرنسپل کو بلیک میل کرتا ہے, 20 لاکھ اسے مانگتا ہے, یہ 10 لاکھ پہ بات ڈن ہوتی ہے. کچھ روپے جو ہے وہ ارسلان اس کو دیتا ہے پرنسپل مبینہ طور پر اور اس کے بعد نمبر آف کر دیتا ہے اور وہ بندہ یہ ویڈیوز وائرل کر دیتا ہے. گرفتار اس حرامی الیکٹریشین کو کرنا چاہیے جس نے یہ ویڈیوز وائرل کی ہیں. کیوں کرنا چاہیے؟ وہ اس لیے کہ وہ بلیک میلر ہے, وہ اس لیے کہ اس نے ایک بندے کا پردہ ہے. اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر. ان ویڈیوز میں جو سیکیورٹی کیمرے کی مدد سے بنی ہوئی ہیں, جو مبینہ طور پر اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جتنے دو سائڈ سے فائل اور مفعول جو ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہیں وہ مبینہ طور پر رضامندی سے ہیں. اس میں کہیں پہ بھی تھپڑ نہیں ہے, اس میں کہیں پہ بھی نوچ کسوٹ نہیں ہے, اس میں کہیں پہ بھی کپڑے نہیں پھاڑے جا رہے خدا نہ خواستہ, اس میں کہیں پہ بھی ان خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی. تو کس طرح آپ اس کو زیادتی ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ کس طرح ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ اور اس پر وہاں پہ ایک بابا جی اس ویڈیو میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں او جی ادھر تو سکول بند ہو جانا چاہیے. یہ ہے مریم نواز صاحبہ آپ کا باشعور پنجاب. اس الیکٹریشین کو گرفتار کرنا چاہیے جو پولیس کا سہولت کار ہے اور ان پولیس والوں کو بھی ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے, تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ ساری جھوٹی ایف آئی آر دی ہے. کیوں جھوٹی میں نے کیوں کہا؟ وہ خواتین جو ان ویڈیوز میں ملوث ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں, غائب ہو گئی ہیں. اور یہ پرانا ہتھ کنڈا ہے, یہ پرانا ہتھ کنڈا ہے پولیس کا. میں آپ کو کہتا ہوں پنجاب کی جیلوں کے آپ وزٹ کیجئے, وہاں پہ سالوں سے لوگ گرفتار ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ذاتی دشمنیاں لوگوں نے نکالی ہوئی ہیں. آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دشمنی نکالنی ہے, کسی کو سبق سکھانا ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ اس کے اوپر سمپل ہراسمنٹ کا ایک کیس کرا دیں اور پولیس بادشاہ اس کے اوپر ایسی کارروائی ڈالے گی کہ وہ بندہ ساری زندگی جیل سے باہر نہیں آ سکے گا. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب اور پاکستان کی سطح پہ ہراسمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کو اثر نو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ نہ صرف قوانین کو الگ طریقے سے دیکھا جائے بلکہ میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ پولیس کے دائرہ اختیار سے اس کیسز کو اور اس معاملے کو نکال لیا جائے اور الگ سے اس کی ٹاسک فورس بنائی جائے, الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جو سائنسی بنیادوں پہ چیزوں کو دیکھے. اب
اس سارے معاملے میں ابھی تک مجھے کہیں سے یہ نہیں پتا چلا کہ کوئی فرانسک ٹیسٹ ہوا ہے ایک بھی، کسی لڑکی کا، کسی خاتون کا۔ جب فرانسک ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہے، جب اس کیس کے کوئی سر پیر موجود ہی نہیں ہے، 185 ویڈیوز کدھر ہیں اللہ کے بندو؟ وہ 6 ویڈیوز بھی جو اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ اس الیکٹریشن نے، جو بلیک میلر ہے، اس نے وائرل کی ہوئی ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس شخص نے آئین، قانون اور اسلام، ارسلان رحمانی نے، اس کے وہ اگینسٹ کیا، اس کی اسے سزا مل رہی ہے، اسے ملنی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو اس طرح کی فضول بکواس کر کے اور اپنی نیچ مینٹلٹی دکھا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسکولوں کو بند کرنا چاہیے اور خواتین کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے، جھوٹے ولاگرز کو، رپورٹرز کو اریسٹ کرنا چاہیے، پیمرا کو ایکٹیولی اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اس میں یہ لونڈے کھڑے ہیں جہالت پھیلانے کے لیے کہ 185 ویڈیوز آئی ہیں، اور یہ جو بابے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اسکول بند ہونا چاہیے، ان کو بھی تفتیش کے دائرہ کار میں لانا چاہیے۔ اور پھر گزارش کروں گا مریم نواز صاحبہ سے، خدارا اتنا ایزی نہ لیں دوسروں کی عزتوں کو۔ پنجاب کالج کا واقعہ ہوتا ہے، کہاں گیا ہمیں نہیں پتا۔ بھاولپور کا واقعہ ہوتا ہے، کہاں گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اوکاڑا واقعہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں پنجاب کو آپ لوگوں کی زندگیوں اور عزتوں سے کھیلنے والا صوبہ بنا رہے ہیں؟ مجھے کھل کر کہنے دیجئے مریم نواز صاحبہ، اگر عوام آپ کے دور اقتدار میں اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جان اور مال سے ہاتھ دھونا تو دور کی بات ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا فیلئر ہے۔ ارسلان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے اپنی فیملی کو چیٹ کیا، اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو چیٹ کیا، اس نے استاد جیسے جو قوم کا محسن ہوتا ہے، ایک نوبل جو پیشہ ہے، اس کے ماتھے پر کلنک کا داغ بن کر سامنے آیا۔ لہٰذا خدارا اب ایک سنجیدہ موو اس معاملے پہ سامنے آنی چاہیے، کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ شیخو پورہ میں بچوں کی زندگیاں، بالخصوص بچیوں کی، مزید مشکل ہونے جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔